اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدقت یا رب العالمین۔ ایمان والوں کو اللہ نے جب بھی خطاب فرمایا ہے تو کوئی خصوصی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن حکیم میں 88 بار اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو۔ روزے کی فرضیت کا حکم دینے کے لیے بھی اللہ پاک نے انہی کلمات سے اہل ایمان کو خطاب فرمایا، اور ایک حوالہ بھی دیا کہ پہلے جو قومیں گزری ہیں، جو لوگ گزرے ہیں، ان پہ بھی روزہ فرض تھا، تمہارے اوپر بھی فرض ہے۔ مقصد اس کا تقویٰ ہے۔ یہاں ایک دو باتیں جو ہیں وہ میں عرض کیے دیتا ہوں کہ ایمان والے کے ایمان کی جو پختگی ہے نا، وہ بڑے کمال کی ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ پاک کا عطا فرمایا اور اس کا گھر میں پڑا ہوا ہے، کھانا پڑا ہے، پینا پڑا ہے، مشروبات پڑے ہیں، فروٹ پڑے ہیں، افطار کے لیے تیاری ہو رہی ہے اور ساری چیزیں گھر میں پڑی ہوئی ہیں، لیکن افطار سے پہلے روزے دار نہیں کھا رہا، اپنے ہاتھ سے انہیں اٹھا رہا ہے، رکھ رہا ہے، تیار کر رہا ہے، لیکن کھا نہیں رہا۔ کیوں؟ جس کی خاطر اس نے روزہ رکھا ہے وہ دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے جس کی رضا کے لیے رکھا ہے۔ اچھا، جو لوگ کھیتوں کو پانی لگاتے ہیں یا جانور پالے ہوئے ہیں تو وہاں پہ اپنے جانوروں کو پلائیں گے، وہ نہر سے پلائیں گے، دریاؤں سے پلائیں گے، وہاں اپنے جانوروں کو نہلائیں گے، کھیتوں کو پانی لگائیں گے، لیکن روزہ دار ہے تو وہ خود نہیں پیے گا۔ کیوں؟ اس کا ایمان اتنا پختہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ اگرچہ جنگل میں ہے، آبادی سے دور ہے، کوئی انسان اسے نہیں دیکھ رہا، لیکن جس کی خاطر اس نے روزہ رکھا ہے وہ رحمان اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ مومن کے ایمان کی آج گیا گزرا دور ہے، جتنا بھی کمزور ہے ایمان، لیکن یہاں پھر بھی دیکھیں ایمان کی کتنی پختگی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ساری چیزیں گھر میں پڑی ہوئی ہیں لیکن وہ نہیں کھا پی رہا، فریج میں پڑی ہیں، کچن میں پڑی ہیں، لیکن نہیں کھا پی رہا۔ پھر وہ لوگ جو سر عام ماہ مقدسہ کا وہ احترام کرنے کی بجائے اس کا تقدس پائمال کرتے ہیں، صحت مند ہیں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کی بجائے گویا کہ روزہ نہ رکھ کے اس کی عطا فرمائی ہوئی بہترین صحت کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اس نے صحت دی ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنی ذات کو راضی کرنے کے لیے، خوش رکھنے کے لیے، لیکن بجائے روزہ رکھنے کے یہ سر عام جو لوگ کھاتے پیتے ہیں اور انہیں روکا جائے تو کہتے ہیں کہ روزے دار کا روزہ کوئی اتنا کچا ہے، اس سے کیا ہو جائے گا؟ اگر کچا ہے، اس کا جی چاہتا ہے، ہمیں کھاتے ہوئے پیتے ہوئے دیکھ کر اگر روزے دار کا جی چاہتا ہے تو روزہ نہ رکھتا۔ یعنی اس قسم کا جاہلانہ مذاق کرتے ہیں۔ تو بات روزے دار کے روزے کے کچا پکا ہونے کی نہیں ہے، بات یہ ہے روزے دار کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خوشخبری سنائی ہے وہ بھی مثال ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزے دار اس کی تو یہ شان ہے، اذا اکل عنده، جب اس کے پاس کھایا جاتا ہے نا، صلت علیہ الملائکہ، تو فرشتے ملائکہ اس کے لیے رحمت کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اب کھانا وہ کھا رہا ہے، دعا اس کے لیے ہو رہی ہے، اور وہ بھی اللہ کی نوری مخلوق کر رہی ہے، جن کی اللہ نے گویا کہ خود ڈیوٹی لگائی ہے کہ جب میرا کوئی خاکی، میرا کوئی بندہ جب میری رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اس کے سامنے ادر پرسن کوئی دوسرا شخص کھائے پیے تو آپ نے روزے دار کے لیے کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے، روزے دار کے لیے دعا مانگنی ہے مجھ سے۔ تو یہ جب اللہ کے حکم سے یہ دعا مانگ رہے ہیں تو ضرور اللہ قبول بھی فرماتا ہے۔ تو روزے دار کی یہ شان ہے، یہ نہیں کھا رہا، کھا دوسرا رہا ہے، لیکن رحمت کی دعا ملائکہ وہ روزے دار کے لیے مانگ رہے ہیں۔ روزے دار کی اللہ پاک نے بڑی شان بنائی ہے۔ بندہ یہی سوچے کہ اس کی اتنی مخلوق ہے، انبیاء کرام علیہ السلام، وہ 1,00,000 اور کئی ہزار پیغمبران خدا وہ گزرے ہیں، انہوں نے اللہ کو راضی کیا، اور آج
اولیاء کرام، صلحاء، آج کتنے اچھے لوگ اس کے فرما بردار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ کی پیروی کرنے والے، اس کو راضی کرنے پہ دن رات جوتے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ بندہ سوچے اس تناظر میں کہ جب اس کو انبیاء راضی کرتے رہے اور آج اس کو اولیاء اور اس کے خاص جو بندے ہیں وہ اسے راضی کر رہے ہیں اور تا قیامت راضی کرتے رہیں گے، تو بندہ سوچے اگر میرے جیسے بندے کو، ایک عام بندے کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تو روزہ رکھے تو میں تجھ پہ خوش ہو جاؤں گا، تو یہ اللہ کا کتنا کرم ہے۔ میرے جیسے بندے کو اس نے، ایک عام انسان کو اس نے اپنی نگاہ میں رکھا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے جیسا ایک عام انسان اسے راضی کرے۔ اس کے پاس تو بڑے بڑے نفوس قدسیہ ہیں اسے راضی کرنے کے لیے، اس کے پاس تو بڑی بڑی ہستیاں ہیں جنہیں اس نے توفیق بخشی ہے، جنہیں اللہ، انبیاء دیکھیں نا معصوم ہیں، اور صحابہ کرام وہ محفوظ تھے، اور آج بھی بہت سارے لوگ جو گناہوں سے بچتے ہیں، متقی ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو اس کے باوجود ہر بندہ سوچے کہ میرے جیسے عام انسان سے بھی اس کا یہی مطالبہ ہے اور تقاضا ہے کہ تو بھی مجھے خوش رکھ۔ تو جب میرے کسی عمل سے میرا اتنا عظیم رب، اتنا کریم میرا رب جب میرے کسی ایک عمل سے راضی ہوتا ہے تو یہ اس کی بڑی مہربانی ہے اور اس کی یہ بڑی نوازش ہے میرے جیسے کام انسان پہ۔ تو اس سوچ کے ساتھ اور اس ذہن کے ساتھ اس کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کیا پتہ کہ وہ اگلے سال ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ جو پچھلے سال لوگ تھے کیا وہ اس سال سارے ہیں؟ نہیں ہیں، تو جو اس سال جو ہیں وہ اگلے سال نہیں ہوں گے۔ یوں بھی تو ہے کہ سحری کے وقت جو تھے وہ افطار کے وقت نہیں ہوں گے، افطار کے وقت جو تھے وہ کل آنے والے روزے کی سحری کے وقت نہیں ہوں گے، اور ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ روزہ رکھا اور روزے کے دوران ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو جو اللہ نے یہ ماہ مقدسہ عطا فرمایا نا، اس کی عزت کرنی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس ماہ مقدسہ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔